بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اپنے مسلمان امراء کو کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے حکم دیا اور وعدہ لیا کہ وہ کسی سے جنگ نہیں کریں گے سوائے ان لوگوں کے جو ان سے جنگ کرنے پر اصرار کریں۔ اس کے بعد آپ نے حکم فرمایا اور چند نام گنوائے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اگر کعبہ شریف کے پردے میں بھی چھپے ہوں تب بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام گنوائے ان میں ایک نام ایسے شخص کا بھی تھا جس کو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ کون تھا اس کی تفصیل ہم ابھی آگے جا کر بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن افراد کو فتح مکہ کے روز سر عام قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ ان میں ایک عبداللہ بن سعد تھا جو بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا عبداللہ بن خطل تھا جو بنی تائیم بن غالب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی دو لونڈیاں بھی تھیں جنہیں قتل کرنے کا حکم فرمایا گیا تھا۔ ان میں ایک اور شخص حویرث بن نقیز بن وہب بھی تھا جو کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیا کرتا تھا، اور سیرت ابن ہاشم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین اس وقت اونٹ سے گرا دیا تھا کہ جب یہ دونوں شہزادیاں مکے سے مدینے ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ مکیز بن حوابہ، سارہ جو کہ عبد المطلب کی لونڈی تھی، اور امرا بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو حضور سید عالم نے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ یاد رہے ان میں اکرمہ بن ابی جہل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے جن کے لیے پہلے تو قتل کا حکم صادر فرمایا گیا، مگر پھر جب ان کی زوجہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اکرمہ بن ابی جہل نے بھی اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے، اور پھر تادم آخر اسلام کی سر بلندی اور خدمت کے لیے کوشاں رہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جس شخص کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کا نام عبداللہ ابن سعد ہے جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی ہے۔ عبداللہ ابن سعد 7ویں صدی مکہ میں پیدا ہوا اور سن 646 عیسوی سے 656 تک گورنری کے فرائض بھی سر انجام دیتا رہا۔ اسے سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر منتخب فرمایا، پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان نے بھی اپنے رضائی بھائی کو گورنری کے عہدے پر فائز کیے رکھا۔ عبداللہ بن سعد کو دونوں خلفاء نے گورنری کا عہدہ کیوں دیا؟ جبکہ فتح مکہ کے روز عبداللہ بن سعد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے لیے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتل عام کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ اس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے کہ عبداللہ بن سعد نے فتح مکہ سے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور رسول خدا نے وحی لکھنے کا اہم ترین فریضہ اس کے سپرد کیا تھا، لیکن فتح مکہ سے پہلے ہی یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر مرتد ہو گیا اور اسلام کو خیرآباد کہہ کر مشرکین مکہ کے پاس جا کر رہائش اختیار کر لی۔ فتح مکہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور فاتح اعظم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے سب کو امان دے دی سوائے ان چند افراد کے جن کے نام اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو چکا تھا۔ جب اسے حضور کے اس حکم کا علم ہوا تو اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جا داخل ہوا اور ان سے پناہ مانگنے لگا۔ حضرت عثمان نے اس پر رحم کیا اور اسے اپنے گھر میں چھپا دیا تاکہ کسی صحابی کی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے اپنے رضائی بھائی کو اس وقت تک چھپائے رکھا جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہ ہو گیا، تب وہ عبداللہ ابن سعد کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کے لیے امان طلب کرنے لگے، لیکن حضور نے خاموشی اختیار فرمائے رکھی۔ حضرت عثمان نے دوسری بار امان طلب کی تو حضور پھر خاموش رہے۔ جب حضرت عثمان نے تیسری دفعہ اس کے لیے امان طلب کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا ارشاد فرمایا، امان ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی اور عبداللہ ابن سعد
بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ ان کے واپس لوٹ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے صحابہ سے فرمایا، جب وہ امان طلب کر رہے تھے اور میں خاموش تھا تو تم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی گردن مار دیتا۔ ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ حکم ہوا، اللہ کے نبی کسی کو اشارے سے قتل نہیں کرتے۔ منقول ہے کہ اس کے بعد عبداللہ ابن سعد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر پختگی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہے تھے اور تادم آخر اسلام پر ہی ڈٹے رہے۔ بعض روایتوں کا عبداللہ ابن سعد بن سرح کے بارے میں یہ موقف ہے کہ وہ قرآن مقدس کی آیت میں تحریف کیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ مرتد ہو گئے اور پھر فتح مکہ سے قبل یا فتح مکہ کے روز دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جہاں تک قرآن مقدس میں تحریف کی بات ہے تو بہت سے علماء نے اس بات کی تردید کی ہے اور اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن سرح قرآن میں تحریف کیا کرتے تھے۔ قدیم مصادر میں سے سیرت ابن حاشم، ابن اسحاق وغیرہ سے بھی ایسی کوئی بات ثبوت کو نہیں پہنچتی، لہذا ان کی طرف منسوب ایسی روایات جھوٹی اور من گڑت ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔